السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عالیہ حسین کے قلم سے تحریر کردہ ناول دعا سا لگے تو کی ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے سبسکرائب کیجیے چینل کو، لائک کیجیے ویڈیو کو اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس کے ہاتھ کی مٹھی کھول کر اس نے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھا دی۔ وہ بنا مزاحمت کیے اس کی جسارتیں برداشت کر رہی تھی، جس کی لمحہ بلمحہ شدتیں بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی وہ کانپی، جس کے انداز میں نرمی تھی کافی۔ وہ بہت نرمی سے اسے سمیٹ رہا تھا خود میں۔ نہ جانے کیا اس کے دل میں سمائی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اس کو خود سے الگ کیا اور اٹھ بیٹھی۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ اس کی طرف سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا میرا، آپ ٹھیک ہیں؟ اسے بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر اس کی خمار آلود آنکھوں میں سوال ابھرا۔ وہ مجھے اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کو کیا ہوا اچانک۔ اس کے دل کی دھک دھک اس کے کانوں میں بج رہی تھی۔ واش روم جانا ہے، آگے کا سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی، جس سے بچنے کے لیے اس نے بہانہ گھڑا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا، اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ بنا اس کی طرف دیکھے واش روم کے اندر چلی گئی۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ مشکل سے تو اس کی آنکھ لگی تھی، ساری رات بس کروٹیں بدل کر اس کی گزری تھی۔ ایک بے چینی تھی اس کو۔ اس لاش نما شخص کا چہرہ اس کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اپنے ہی جذبات سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہمدردی ہو رہی ہے مجھے اس سے، اور کچھ نہیں۔ دل کو دلاسے دیتی وہ سو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی تھی۔ ہلکا سا آنکھوں کو کھول کر اس نے دیکھا تو روہی تھی، جو تیار ہو رہی تھی۔ اتنی صبح کس لیے تیار ہو رہی ہو؟ پونی ٹیبل باندھے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی اور اب شوز پہن رہی تھی۔ وہ زیادہ تر شوز ہی پہنا کرتی تھی۔ ہاسٹل جا رہی ہوں۔ ایک مصروف سی نظر اس پر ڈال کر وہ سیدھی ہوئی۔ ہیں اتنی جلدی؟ وہ جمائی لیتے اٹھ بیٹھی اور نظر سیدھا دیوار کی گھڑیال پر ڈالی۔ ٹیسٹ ہے آج ضروری اس لیے، اسے جواب دیتی وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے بھی کندھے اٹھائے اور فریش ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ ویسے کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ اچانک ایک خیال آنے پر وہ الٹے پیر واش روم سے باہر آئی۔ ڈرائیور کے ساتھ، اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے پوچھ رہی ہو کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اچھا ایسے ہی بس پوچھا، اس کی نظروں کا جواب دیتی وہ واپس واش روم میں گھس گئی۔ روہی نے بھی سر جھٹکا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے وہ سو گیا تھا، کیونکہ انتظار کافی لمبا ہو گیا تھا، جس کے باعث آنکھ لگ گئی اس کی تو پھر پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اب جا کر وہ اٹھا، اس کے قریب ہی وہ بھی سوئی ہوئی تھی۔ اس پر جو نظر اس کی پڑی تو ٹھہر سی گئی۔ اتنے قریب سوئی تھی اس کی کہ اس کی سانسوں کی آواز بآسانی سن رہا تھا۔ دوپٹہ نہ دارد، نازک وجود جس کی نقش و نگار پر اس کی نظر پڑ رکی۔ اس کی آنکھوں میں واپس خمار امڈ آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو سہلایا۔ دل کی خواہش پر لبیک کہہ کر اس نے جھک کر اس کے نرم گلابی لبوں کو اپنی قید میں لیا۔ بہت ہی محبت اور انداز نرمی بھرا تھا۔ اس کی قربت کے نشے میں چور وہ مزید بہکا، لیکن اس کی کسمسانے پر وہ ہوش میں آیا۔ اس کے جاگ جانے کے ڈر سے وہ پیچھے ہوا۔ رات والی مسکراہٹ واپس اس کے ہونٹوں پہ آ ٹھہری۔ وہ جو کبھی ساری زندگی میں مسکرایا نہیں تھا، نکاح کے بعد سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آنکھیں خوشی کے احساس سے روشن چمک رہی تھی۔ اس کو واپس نیند میں جاتا دیکھ کر اس نے انگلیوں سے اس کے ہونٹوں کو چھوا، لیکن اپنی حرکت پر جھینپ گیا کہ وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ میری ہیں یہ، میرا حق ہے ان پر۔ اپنی ہی سوچوں کو جواب دے کر اس نے چپ کروا دیا اور اس کے ادھ کھلے ہونٹوں پر پھر جھکا، ہلکا سا ان کی نرماہٹ محسوس کر کے پیچھے ہوا۔ پکی ہیں یہ تو نیند کی، اس نے اس کو کوئی حرکت نہ کرتے دیکھ کر کہا اور خود اٹھا۔ اس کو چینج کرنا تھا لیکن وہ خود سے نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو بیٹھ کر اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ بڑے عرصے بعد دونوں بھائی ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ ساتھ آپس میں ان کے بزنس کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کبھی ولی اسفند سے کچھ پوچھتا، کبھی آذر انہیں اپنی بزنس کی باتیں بتاتا۔ بھابھی یوسف اور مرحا کو جگا دیں، ثروت نے نینا سے کہا۔ ان دونوں کو بھی ان کے ساتھ ناشتہ کرنا تھا۔ رضا بابا، ان کی بات سن کر ولی نے انہیں آواز دی۔ ارے انہیں کیوں بلا رہے ہو؟ ولی آپ بھی نا، یوسف کے پاس اب بیوی ہے اپنی، نینا نے بنا لحاظ کیے سب کے سامنے ہنس کر کہا۔ ان کی بات کا مطلب وہاں بیٹھے سب اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ ولی نے انہیں یوں سب کے سامنے کہنے پر ٹوکا۔ آف کورس موم، اس معذور کی بھی بیوی ہے۔ سٹرینج نا، مجھے تو اب تک یقین نہیں ہو رہا اس کے پاس بھی بیوی ہے۔ ارسا یوسف کا مذاق اڑاتی بولی، لیکن اس کا انداز بے باک تھا، جو اسفند کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے ناپسندیدہ نظروں سے ان ماں بیٹی کو دیکھا۔ تم تینوں چلو کمرے میں، اس نے ساتھ بیٹھے ان تینوں کو دیکھ کر کہا۔ طوبہ اور روحی شرمندہ ہوتی اٹھ گئی۔ رمیز بھی نہ سمجھے سے ان کے پیچھے چلا گیا۔ آپ ہمارا ناشتہ کمرے میں بھیج دیجیے گا، وہ ثروت سے کہتا ان تینوں کے پیچھے چلا گیا۔
کافی انتظار کے بعد بھی وہ نہ اٹھی۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اب صبر نہ کر سکا، اس لیے کھڑکی سے پردے ہٹائے۔ وہ ابھی تک رات والے کپڑوں میں ملبوس تھا، بس شال اس کے کندھوں پر نہیں تھی۔ وہ بیڈ کے سرہانے رکھی تھی اس کے۔ سورج کی تیز روشنی اندر آئی اور اس نے کمرے کی ساری لائٹیں بھی جلا دیں۔ مرہا اٹھیں۔ وہ نرم آواز میں اس کے سر پر کھڑا اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مرہا، اس نے ایک اور کوشش کی لیکن وہ ہنوز سوئی رہی۔ پلیز اٹھیں۔ آخر کار اس نے مرہا کا کندھا ہلایا۔ کیا ہے؟ اس کا ہاتھ چھٹک کر اس نے کروٹ بدلی۔ اٹھے، مجھے چینج کرنا ہے۔ اسے بولتے تو عجیب لگا، پر کیا کرتا، یہ بھی مجبوری تھی اس کی۔ تو جائیں نا۔ اس کی بیتو کی بات پر اس نے نیند میں ہی منہ بنا لیا، جس سے اس کا ٹھوڑی کا گڑھا واضح ہوا۔ آپ کروائیں گے نا مجھے چینج؟ اس نے بنا رکے کہا تھا، شاید اسے بھی ابھی سے ہی بولنے کی عادت ہو رہی تھی۔ کیا؟ وہ جو نیند میں تھی اس کی بات پر جھٹکے سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا؟ اسے لگا شاید اس کو سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ اس کی حیرت بھری نظریں اس کے چہرے کے عام نقوش پر تھیں۔ وہ چینج کروا دیں مجھے؟ اس پر اس نے شرمندگی سے رک کر کہا۔ کیوں، تمہارے اپنے ہاتھ؟ اس کی بات پر اسے تب چڑھی۔ عجیب بندہ تھا جب اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جو بے جان اس کے پہلو میں پڑا تھا۔ دوسرے ہاتھ کی نسبت وہ چھوٹا تھا۔ اس نے چونک کر اس کو دیکھا، پھر دوبارہ اس کے ہاتھ کو۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ یہ کیا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو چھونا چاہا، لیکن جلدی ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یوسف نے اس کی نظروں کی تقلید میں اپنے بازو کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو جس پر بے یقینی ہی بے یقینی پھیلی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے پاس آیا۔ دور دور رہو مجھ سے، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، اتنا بڑا دھوکہ۔ وہ واپس 2 قدم دور ہوئی اس سے۔ شادی کے پہلے صبح اسے اتنا بڑا دھوکہ ملا تھا۔ اس کا شوہر ایک بازو سے معذور تھا اور یہ بات اس سے چھپائے رکھی۔ کیسا دھوکہ؟ اس نے ناسمجھی سے اس کے ایسے ریئیکٹ کو دیکھا کہ وہ کس دھوکے کی بات کر رہی ہے۔ کیا چھپایا تھا اس نے اس سے؟ تم ایک معذور ہو، نامکمل انسان، اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی تم لوگوں نے۔ اس کے چہرے کی حقارت اب سمجھ آئی تھی اسے۔ تو کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ادھورا انسان ہے؟ اس نے تو سوچا کہ اس نے اسے نامکمل ہی قبول کر لیا۔ وہ کتنا خوش تھا کہ کوئی اس کا بھی ہے، جس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت کے بجائے محبت ہوگی۔ لیکن اس کی بات نے دھڑام سے اس کے خوش فہمیوں کے محل کو گرا دیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کو حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کی نظروں میں اس کی بھی نظریں شامل ہو گئی تھیں۔ وہ یکدم چپ ہو گیا، یوں جسے زبان کو تالا لگ گیا ہو، اس کے اور واپس اپنے خول میں سمٹ رہا ہو۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یوسف بیٹا آ جاؤ، ناشتے پر تم دونوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ نہیں، میں نے دستک کے ساتھ ہی آواز دی۔ اپنے خول میں سمٹ گیا تھا، وہ جواب بھی نہ دے سکا۔ جب مرہا نے جا کر ہلکا سا دروازہ کھولا، بیٹا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں تم دونوں کا سب، آ جاؤ۔ ان کی نرم اور خوش اخلاقی پر وہ کچھ تلخ نہ کہہ سکی، بس سر ہلا دیا۔ نعیمہ نے صدقے واری جاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیتی واپس چلی گئی۔ وہ واپس مڑی، یوسف ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑا تھا، چہرہ اسپاٹ تھا۔ ناگواری سے اسے دیکھتی وہ واش روم میں چلی گئی فریش ہونے۔ پیچھے وہ کتنی دیر تک اس کی آنکھوں کی حقارت خود پر محسوس کرتا کھڑا رہا۔ اور ہم کب چل رہے ہیں گھر؟ وہ اسفند کو دیکھتی بولی، جو روحی کو گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیور کو کچھ ہدایات دے کر پلٹا تھا۔ کیوں ادا کی جان، مزہ نہیں آ رہا کیا یہاں پر؟ وہ اسے خود سے لگاتا اندر کی طرف بڑھا۔ وہ بات نہیں، بس وہ اس کے بازو پر سر ٹکائے ہم قدم تھی۔ اب اس کو کیسے بتاتی کہ اس کا دل بے چین ہے کسی کے لیے؟ چلیں گے کل انشاءاللہ، ابھی اچھا نہیں لگ رہا نا کہ چاچو کو اکیلے چھوڑ کر جائیں۔ کل ہی تو شادی ہوئی ہے یوسف کی، اور بھی بہت سے کام ہوں گے انہیں۔ وہ ہلکے سے اس کا سر چومتا سمجھانے لگا۔ اس نے اداسی سے سر ہلایا۔ کرکٹ کھیلنا ہے تم نے؟ اس کی اداسی محسوس کرتا اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، اس نے زور و شور سے سر ہاں میں ہلایا۔ جاؤ پھر وہاں دیکھو رمیز کو کیا کر رہا ہے۔ اس نے خود سے فاصلے پر کھڑے رمیز کی طرف اشارہ کیا جو ہواؤں میں بیٹ گھما رہا تھا۔ واو، تھینک یو ادا۔ وہ خوشی سے اچھلتی اس کی طرف بڑھ گئی۔ کافی محبت ہے لگتا ہے تمہیں اپنے اپنوں سے۔ ان کا لاڈ پیار دے کر اس نے طنز کیا۔ وہ جا رہی تھی لیکن ان کے پیار بھرے مظاہرے دیکھ کر اسفند سے کہے بھی نہ رہ سکی۔ کوئی شک؟ اس نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارسا نے کندھے اچکا دیے۔ نہیں، میں نے صبح دیکھ لی تھی تمہاری محبت۔ اس نے ناشتے پر ہوئی بات کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر پوچھ کیوں رہی ہو؟ وہ بیزاری سے بولا۔ ارسا کا چہرہ غصے اور اہانت سے سرخ ہو گیا۔ میرا دماغ خراب تھا اس لیے، پیر پٹک کر کہتی وہ آگے بڑھی جانے کے لیے۔ ایک بات سن لو، اپنی زبان کو ذرا لگام دے کر رکھو جب تک میرے گھر والے یہاں ہیں۔ میں نہیں چاہتا تمہاری بے باک باتوں پر وہ سب شرمندہ ہوں۔ اس کی پشت کو وہ سنجیدہ نظروں سے دیکھتا بولا۔ ارسا پلٹی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے گھر والوں سے مراد بہن بھائی ہیں؟ تو وہ اب اتنے بچے بھی نہیں کہ یہ باتیں جانتے نہ ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اس کے سامنے بے باکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کم از کم اسفند کو تو بے باکی ہی لگی تھی۔
پھر بھی میں ان کا ذہن گندا نہیں کرنا چاہتا، تو تم اپنے ذہن کا گند ان پر مت گرانا۔ اس نے ناگواری سے اس کے لہجے کو برداشت کیا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ ایک لگا دے اس کے کان کے نیچے۔ تم کہنا؟ درشتگی سے وہ کچھ کہنے ہی والی تھی، پر چہرے پر بیزاری سے جا کر وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کو جان چھوڑنے کا اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے انداز پر عرصہ نے مٹھیاں غصے سے بھینچ لی۔ اس سے بدلہ لینے کا سوچتی وہ ایک قہر بھری نظر طوبہ اور رمیز پر جو کھیل رہے تھے ڈال کر باہر چلے گی۔ رونق تو بہت آئی ہے چہرے پر۔ نینا نے بغور اس کے نکھرے نکھرے روپ کو دیکھا۔ وہ ان کی بات پر ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے، روپ تو آئے گا نا۔ ان لوگوں کو ان کی بات اچھی نہیں لگی، اس لیے ثروت نے بات بدلی۔ تبھی تو یوسف پہلو میں بیٹھا ہے اس کے، وہ نحوست سے کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ خاموش رہا۔ اسے تو عادت تھی ان کے زبان کے واڑ سہنے کی، جبکہ مرحا نے ان کی بات سن کر ایک نظر اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ لیکن اسے یاد آیا کہ وہ معذور ہے، دھوکہ کیا تھا ان لوگوں نے ان کے ساتھ۔ میں تھک گئی ہوں، اس لیے جا رہی ہوں۔ اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا، اسے زیادہ دیر بیٹھنا اس کے ساتھ گوارا نہیں تھا۔ ہاں ہاں جاؤ بیٹا، یوسف تم بھی جاؤ۔ اس کی بات سن کر نعیمہ نے شفقت سے کہہ کر اس کے ساتھ یوسف کو بھی بھیجا۔ جہاں ان کی بات پر وہ اپنی جان خلاصی پر شکر کرتی اٹھی، وہیں ان کی پوری بات سن کر تیرچھی نظر سے یوسف کو دیکھا اور دانت پیس کر چلی گئی۔ وہ کیا کہتا؟ احتجاج کر نہیں سکا، اس لیے اٹھ کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے رضا بابا سے کہہ کر کپڑے چینج کیے تھے اپنے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر موبائل پر گھر والوں کا نمبر ڈال کیا اور ان سے بات کرتی رہی۔ جان بوجھ کر اس نے وقت لگایا تاکہ وہ چلا جائے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کمرے کے علاوہ اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ وہ تو خاموش خلاؤں میں دیکھتا صوفے پر بیٹھا تھا، لیکن اس کے مقابل تھا۔ وہ فون پر بات کرتی وقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈال رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے کوئی بت بنا بیٹھا تھا، بنا کوئی حرکت کیے، اس پر ایک نظر بھی ڈالے بنا۔ امی، ایک بات سچ سچ بتائیں، اس نے کچھ سوچ کر تھوڑا تیز آواز میں کہا تاکہ وہ متوجہ ہو اس کی طرف۔ کیا آپ لوگوں کے علم میں یہ بات تھی کہ یوسف معذور ہے؟ صرف مجھ سے ہی چھپایا گیا یہ سچ؟ اگر مجھ سے یہ بات چھپائی آپ لوگوں نے تو کیا میں بوجھ تھی آپ لوگوں کے اوپر؟ ایک نامکمل شخص کے پلے مجھے باندھ دیا، جو اپنی ضروریات کے لیے بھی دوسروں کو دیکھتا ہے۔ میں کوئی اتنی ارزاں تو نہیں تھی، ایک ایسے شخص کے پلے باندھ دیا جو نہ ہی خوبصورت ہے نہ ہی مکمل۔ اسے سنانے کے لیے وہ اونچی آواز میں بولی، لیکن اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی جس میں شکوے تھے۔ نہیں مرحا، یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ عامر نے دیکھ بھال کر کیا تھا رشتہ، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آسیہ تو اپنی بیٹی کے منہ سے بات سن کر ششتر ہی رہ گئی، اوپر سے اس کی بھیگی آواز نے انہیں تڑپا دیا تھا۔ ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ؟ امی، دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ رو پڑی۔ اس کی باتیں بخوبی وہ سن رہا تھا، لیکن محسوس نہیں کروایا، پر اب اس کے رونے سے یوسف کو وحشت ہو رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اس کی زندگی برباد ہو گئی اس کی وجہ سے۔ ان سب کا ذمہ دار تھا وہ۔ اس پل اس کا دل کیا دنیا سے ہی منہ موڑ لے، کتنی بے حس تھی یہ دنیا۔ پر جائے کہاں وہ اس کمرے کے علاوہ؟ اس کا کون سا کوئی اور ٹھکانہ تھا؟ مجھے یہ شخص، وہ کچھ اور بھی کہنے والی تھی کہ وہ جب اس کے سر پر پہنچا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ اس کی باتیں اب اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، ہر انسان کے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اور اگر وہ حد ٹوٹ جائے تو پھر وہ کیا کرنے لگتا ہے اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ وہ خود کمرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ کمرے سے باہر اسے وحشت ہوتی تھی۔ وہ نظریں وہ نہیں دیکھ سکتا تھا جن میں اس کے لیے نفرت و حقارت ہوتی تھی۔ ایک تنہائی تو تھی اس کے پاس جس میں اسے نفرت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس تنہائی کو بھی کسی کے ساتھ بانٹنا چاہا تو اس نے ایسا تمانچہ مارا کہ جو رات سے وہ خوش فہم تھا اب زمین پر منہ کے بل گرا۔ کیوں نکلوں میں؟ تم خود جا سکتے ہو یہاں سے، وہ توہین کے احساس سے چیخ کر بولی۔ وہ شخص اسے کمرے سے باہر نکال رہا تھا۔ یوسف حیران ہو گیا، اس کے کمرے سے ہی وہ اسے نکال رہی تھی۔ اسے کسی سے لڑنا نہیں آتا تھا، نہ جواب دینا، اس لیے وہ خاموش سا کمرے کی بالکنی میں آ گیا۔ ہاں؟ وہ خود حیران رہ گئی کہ اتنی آسانی سے وہ اس کی بات مان گیا۔ چلو اچھا ہے، روب تو رہے گا میرا، دیکھتی ہوں کیسے حکم چلاتا ہے مجھ پر۔ یہ مجھے نکال رہا تھا کمرے سے؟ آسیہ سے اس نے اسی وقت کال کاٹ دی جب اس نے مرحا کو مخاطب کیا تھا۔ رکو، میں کیا کرتی ہوں تمہارے خاندان کے ساتھ؟ مجھ سے دھوکہ کیا ہے نا؟ وہ بالکنی کے دروازے سے اس کی پشت دیکھتی بڑبڑائی اور ارادہ کرتی نیچے چلی گئی۔ اس نے اب گھر والوں سے پوچھ لیا تھا، ان کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی۔ مطلب اب صاف تھا کہ دھوکہ ہوا ہے اس کے ساتھ۔ شام کا وقت تھا، سب چائے پی رہے تھے لان میں بیٹھ کر، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتی سیدھا ولی کے سامنے آ رکی۔ سر، اس نے سینے پر بازو باندھ کر انہیں مخاطب کیا۔ وہ نینا سے کچھ کہہ رہے تھے، کچھ فاصلے پر رمیز اور طوبہ کھیل رہے تھے۔ اسفند اس وقت نہیں تھا وہاں موجود۔ ثروت، نعیمہ، آذر بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے بتایا نہیں تھا رشتے سے پہلے کہ آپ کا بیٹا معذور ہے؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات پر ان کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ وہ تو صبح سے اس سے بات کرنے سے کترا رہے تھے،
لیکن آخر کار اس نے بات کر ہی دی جس کا انہیں ڈر تھا۔ میں نے تو بتایا تھا عامر کو، میں نے کچھ نہیں چھپایا تھا تمہارے گھر والوں سے، انہیں معلوم ہے یوسف کا، کیا تمہیں نہیں بتایا تھا انہوں نے؟ وہ خود کو سنبھال کر مصنوعی حیرت سے بولے۔ وہ سب بھی اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ریئلی؟ آپ نے بتایا تھا سر؟ یاد کریں شاید آپ بتانا بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر ہم سے سچ چھپایا آپ نے، وہ طنز سے بولتی آخر میں درست ہوئی۔ اے لڑکی، کیسے بات کر رہی ہو؟ کیا گھر والوں نے تمیز نہیں سکھائی بڑوں سے بات کرنے کی؟ نینا کو اپنے شوہر سے اس کا لہجہ ذرا پسند نہ آیا، اس لیے بھڑک کر بولی، تو آنٹی یہ کون سی آداب میں ہوتا ہے دھوکے سے شادی کرنا؟ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا گناہ ہے یہ، ہمیں بے خبر رکھا گیا اور میں جانتی ہوں سر نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ ان سے بولتی آخر میں ولی کی طرف مڑی۔ بیٹا کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی آپ کے گھر والوں کو، بھلا یہ کوئی چھپانے کی بات ہے؟ تم بیٹھو، ہم آرام سے بات کر کے سلجھاتے ہیں۔ بات کو بدمزگی میں بدلتا دیکھ کر نعیمہ نے صلح جوئی سے کہا۔ اوپر بالکنی میں کھڑا وہ اپنی ذات کا بنتا تماشا دیکھ رہا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا ہے ہی نہیں، اس سے محبت کرنے کے لیے دنیا میں کسی کو نہیں بھیجا گیا۔ وہ بہت ارزاں تھا، اس کی ذات بہت ہی حقیر تھی کہ جس کا دل چاہتا اس کا تماشا بنا کر چلا جاتا تھا۔ روز ہی اپنی ذات کے حوالے سے تماشے دیکھتا تھا، پر آج اس کا تماشا وہ بنا رہی تھی جو اس کا لباس تھی، جس پر اپنی شدتیں لٹانے کا وہ خواہش مند تھا۔ آنٹی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے ابھی فون کر کے پوچھا امی سے، ہم سب کو ہی نہیں بتائی تھی یہ بات ولی سر نے۔ ویسے جلدی پتہ نہیں چل گیا تمہیں؟ صبح تو بڑی چمک رہی تھی، رات بھی گزر گئی تھی، تمہاری یقیناً اچھی گزری ہوگی تبھی تو روپ آیا تھا اتنا۔ انہوں نے کہاں باز آنا تھا اپنی زبان کے نشتر پھینکنے سے، اس لیے موقع دیکھا تو ایک اور بے باک نشتر پھینک دیا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے کمرے کے بالکنی میں کھڑے یوسف کو دیکھا اور پھر اسی آنکھوں میں طنز واضح تھا۔ ان کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ نینا اب وہاں سے جا چکی تھی۔ سروت اور نعیمہ مرحا کو سنبھالنے لگی جو ولی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو افسوس ہے تم پر، کیا قسمت پائی ہے تم نے یوسف۔ بیوی نیچے کھڑی لوگوں کے بیچ اپنے ایک رات سے بنے شوہر کا تماشا بنا رہی ہے، اور شوہر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا دیکھ رہا ہے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی، لہجے میں مصنوعی تفکر تھا۔ ان کی بات سن کر وہ سیدھا ہوا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انہیں جواب دے کر وہاں سے ہٹ کر واپس کمرے میں جانے لگا۔ ویسے اتنی دیر سے اس کو کیوں معلوم ہوا کہ تم معذور ہو؟ حالانکہ اسے تو رات کو ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا، یا اس نے تمہیں دیکھ کر رات کو ہی دھتکار دیا تھا؟ وہ مانی خیزی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتی بولی، جو سرخ ہو گیا تھا۔ اسے یاد آیا رات کو مرحا کا خود سے دور کرنا، پھر واش روم میں جانا اور اس کے سونے کے بعد واپس آنا۔ ان سے پوچھیں۔ وہ مرحا کی طرف اشارہ کرتا اندر چلا آیا۔ رات کا منظر اسے یاد آیا تو خود ہی جھینک گیا۔ اس کے گداز ہونٹوں کا لمس اس نے آئینے میں خود کو دیکھ کر محسوس کیا، جیسے ابھی بھی وہ لمس اس کے ہونٹوں پر موجود ہو۔ میری ذات اتنی ارزاں ہے؟ اچانک اس کے چہرے پر تلخی چھا گئی۔ حویلی کے گیٹ پر ہی اس کو دیکھ کر طوبہ کی آنکھیں چمکی۔ وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ وہ جلدی جلدی گاڑی سے باہر آئی اور منہ پھیلا کر اس کی طرف بڑھی۔ ارادہ اس کو کچھ سخت سنانے کا تھا۔ کنکھیوں سے طوبہ میڈم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گاڑی سے باہر نکلتے اسفند کی طرف جا کھڑا ہو گیا، ورنہ اس پاگل لڑکی نے اس کا سر کھا جانا تھا اگر وہ اس کے متھے لگتا تو۔ اسٹوپڈ لاش، وہ بھی چلتی پھرتی۔ وہ پاؤں پٹک کر واپس مڑ گئی۔ کنکھیوں سے دیکھتے اس کی حالت نے ارشمان کو مزہ دیا۔ میں چینج کر لوں پھر چلتے ہیں، اسفند کو آفس اپنے کام سے جانا تھا اس کے ساتھ، اس سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے بھی تابعداری سے سر ہلایا۔ اس نے متلاشی نظروں سے یہاں وہاں دیکھا، لیکن وہ نہیں تھی۔ اپنی کی گئی حرکت پر اسے افسوس ہوا، اس لیے اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے وہ بھی اندر چلا گیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو بے غیرت انسان، میں اس کے لیے کون سا مر رہی تھی؟ حال ہی تو اس کا پوچھنے جا رہی تھی، کمینہ ایسے بھاگا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتی وہ شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ شاور سے نکلتا پانی برسات سے بھی زیادہ جلدی اسے بھگو گیا۔ اس کے سر پہ تھی تو پٹی، اس نے یاد کیا تو شاور کے نیچے ہی اچھل پڑی۔ ہاں، اس کے سر پہ پٹی تھی، اس کا مطلب اس نے میری بات مان لی تھی۔ سوچوں کی پروازوں کو تیز کرتی وہ خوش فہمیوں کے محل بنانے لگی۔ اس کی باتوں کو سوچتا وہ کمرے میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے سوچ رہے، وہ تو بھاگ رہا تھا اس سے، لیکن انجانے میں ہی خود کو جکڑ رہا تھا اس کی ذات سے۔ یہ لڑکی بالکل میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ رات کے کھانے کے بعد خاموشی سے سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ مرحا بھی کمرے میں آ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے سیدھے براؤن بال جو کہ کمر تک تھے سلجھانے لگی۔ آئینے میں نظر آتا اس کا عکس جس کو وہ پرسوچ نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ ڈائری پر جھکا ہوا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ تمہیں لکھنا بھی آتا یا خالی پین گھما رہے ہو ڈائری پر؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر سر اٹھا کر کچھ سیکنڈ اسے دیکھنے لگا، پھر بنا جواب دیے واپس ڈائری پر لکھنے لگا۔ مغرور انداز
کس لیے ہیں یہ تمہارے؟ تم میں ایسا کیا ہے جو یہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو؟ اس کے جواب نہ دینے پر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک کر وہ اس کی طرف مڑی۔ وہ حیران ہوا، اس نے تو کچھ نہیں کہا، پھر وہ غصہ کیوں ہو رہی ہے؟ پر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ملازمہ تھی جو ولی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ وہ مرحا کو بلا رہی تھی۔ آ رہی ہوں، لٹ مار والے انداز میں جواب دیا۔ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، کٹیلی نظر ڈائری پر جھکے یوسف پر ڈال کر باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ڈائری سے سر اٹھایا۔ جانے کیوں ولی کے اس کو بلانے پر اس کے دل کو بے چینی ہونے لگی، ایک خوف انجانا سا، کچھ چھن جانے کا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو یوسف سو گیا تھا۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دماغ میں ولی کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ اس نے شال اس کے کندھوں سے ہٹا کر اس کا بازو دیکھا جو ساکت سا بیڈ پر پڑا تھا۔ اس نے نظریں پھیر لی۔ اس کے بھی کچھ خواب تھے۔ ایک مکمل انسان کی خواہش تھی اس کو، نہ کہ یوسف جیسا ادھورا جو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی کسی اور کی طرف دیکھے۔ وہ سر چٹک کر اس کے برابر میں فاصلے پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ ولی کو صبح کیا جواب دے۔ کیا میں ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی یونی؟ وہ بیگ کندھے پر لٹکائے باہر آئی جہاں ڈرائیور اس کے انتظار میں تھا۔ ہاں اب جلدی جاؤ ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی۔ اسفند اس کا سر تھپتھپاتا باہر کی جانب چلا گیا۔ اس نے اپنے کام سے جانا تھا۔ الیکشن قریب آ رہے تھے تو وہ مصروف رہنے لگا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی جب حویلی کے اندر سے ارشمان نکلا۔ کرتا جینس جو مخصوص ڈریسنگ میں تھی اس کی کرتے کی بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا۔ بے نیازی سے چلتا بنا یہاں وہاں دیکھے وہ حویلی کی گیٹ پار کر گیا۔ اس کی شان بے نیازی پر وہ منہ کھولے اس کی پشت دیکھتی رہی۔ زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتی وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کی ہی دیر تھی کہ ڈرائیور نے گاڑی حویلی سے باہر نکالی۔ جب وہ کھڑکی پر جھکا اور ڈرائیور سے کچھ کہا تو وہ سر ہلاتا گاڑی سے اتر گیا۔ اس کی جگہ وہ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ ایک نگاہ غلط بھی اس پر ڈالے بنا اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس 1 منٹ کی کارروائی پر وہ منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ ہوش تو تب آیا جب گاڑی چلتی گاؤں کے راستوں کو پار کرنے لگی۔ وہ بیگ ہاتھ میں پکڑ کر ایک چھلانگ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی۔ اس کی حرکت پر اس کا پاؤں بریک پر لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم پاگل ہو، بالکل ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی حرکت ارشمان کو ایک آنکھ نہ بھائی جبکہ وہ مزے سے سامنے دیکھ رہی تھی جیسے کچھ اس نے کیا ہی نہ ہو۔ پیچھے جاؤ واپس۔ اس کے مغرور انداز پر وہ منہ کھول کر رہ گیا۔ تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے نظر انداز کرنے پر وہ تیش میں آیا۔ توبہ؟ اس پر اس نے جھنجھلا کر اس کا نام لیا۔ جی مجھے بلایا؟ اس کے نام لے کر بلانے پر وہ فوراً اس کی طرف رخ کر کے بیٹھی۔ اف! اس کی حرکت پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ واپس پیچھے جاؤ، اس نے کافی ضبط سے کہا۔ کیوں؟ میں تو یہیں بیٹھوں گی۔ یاد نہیں کیا پرسوں کیا ہوا تھا؟ مجھے تو ابھی بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ڈرنے کی ایکٹنگ کرتی بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، پکا جاؤ پیچھے، اس نے اس بار نرمی سے کہا۔ نو میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلا کر اپنے بیگ پر پکڑ مضبوط کی جیسے وہ ابھی سے اٹھا کہ پیچھے والی سیٹ پر پٹخ دے گا، پر وہ تو صرف بیچارہ جو اس کے سامنے ہی بن جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے طوبہ میڈم کی حرکتیں اور باتیں ہی ایسی تھیں کہ اچھا خاصا بندہ معصوم بن جائے اس کے سامنے۔ اس کی ایکٹنگ دیکھتا رہ گیا۔ جو چہرے پر معصومیت سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے وہ واقف ہی نہیں تھا اسے۔ ناچار اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے باہر جا کر اسفند سے خود کہا تھا کہ وہ آج سے طوبہ کی ذمہ داری واپس اپنے ذمہ لیتا ہے، جس پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، پر اس نے یہ ذمہ داری کیوں اٹھائی تھی اس سے خود بھی ناواقف تھا۔ جلدی آ جانا واپس لینے، وہ گاڑی سے اتر کر ایک ادا سے بولی جیسے وہ اس کے حکم کا غلام ہو۔ اس نے صرف اتنے پر اکتفا کیا۔ واپس گاڑی روڈ کی طرف موڑی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور گاڑی موڑنے کے سٹائل پر اسے ٹوٹ کر اسے پیار آیا۔ ایک تو چہرے پر سنجیدگی، دوسرا گاڑی ریورس کر رہا تھا، وہ بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا۔ ہائے صدقے! وہ اس کے دل میں بلائیں لیتی اپنے احساسات سے انجان۔ اس کی گاڑی نظروں سے اوچھل ہونے کے بعد یونی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی تو یوسف اٹھا ہوا تھا اور الماری کے پاس کھڑا تھا۔ ساتھ میں اس کے رضا بابا بھی تھے جن کو شاید وہ کپڑے نکالنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتی بے نیازی سے دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ابھی وہ ناشتہ ہی کر رہی تھی جب رضا بابا وہاں آئے۔ یہ کس کا ناشتہ ہے؟ ولی نے سمجھ کر بھی انجان پن سے ملازمہ سے پوچھا جو ٹرے میں ناشتہ رکھ رہی تھی۔ یوسف کا جواب رضا بابا نے دیا جو ملازمہ سے ٹرے لے رہی تھی۔ کیوں؟ اسے کہو باہر آئے فوراً اور یہاں ناشتہ کرے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے آملیٹ کا بائٹ کانٹے سے منہ میں رکھ کر کہا۔ میں نے کافی کہا ہے، پر آپ تو ان کی ضد جانتے ہیں، وہ ناشتہ کمرے میں ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ رضا بابا نے ایک افسوس بھری نظر مرحا پر ڈالی جو یوں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جیسے اس کے علاوہ یہاں کوئی ہو ہی نہ۔ ٹھیک ہے، آپ مرحا کو دے دیں اس کا ناشتہ، وہ لے کر جائے گی، انہوں نے مرحا کو دیکھ کر کہا جس نے ان کی بات پر حیرت سے ابروج کھائی۔ سوری میں آفس جا رہی ہوں آج، اس نے ہاتھ اٹھا کر صاف منع کیا۔
میرا شاید تم بھول رہی ہو رات میں نے کیا کہا تھا تم سے، ولی نے کچھ جتا کر اسے یاد دلایا۔ آپ بھی بھول رہی ہیں، میں نے ابھی حامی نہیں بھری، اس نے اپنی لفظوں پر خاصا زور دیا۔ ویل تم ناشتہ لے کر جاؤ ابھی، تو باقی بحث بعد میں کرتی ہیں۔ اور ہاں، تم آفس نہیں آ سکتی، تمہارا باس میں ہوں، یوں سمجھو تمہیں میں نے آفس سے نکال دیا ہے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی کندھے اچکا کر اٹھے۔ نینا نہیں تھی، وہ اپنی دوستوں کے پاس ناشتے پر انوائٹڈ تھی، باقی عرصہ کا تو اپنا بوتیک تھا جو وہ سنبھالتی تھی، اس لیے آج جلدی چلی گئی تھی۔ ان کی بات پر وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی جو منٹ میں کچھ جتا کر گئے تھے، یا شاید دھمکی۔ اس نے غصے سے ٹرے رضا بابا سے لی جو دینے کو تیار نہیں تھے، پر وہ مالکن تھی، اب اس لیے اس کو دے دیا۔ وہ آج بھی ڈائری پر جھکا ہوا کچھ لکھ رہا تھا۔ جب وہ ٹرے لیے اندر آئی، اس نے آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو رضا بابا کی جگہ مرحا کو پایا۔ اس نے جلدی سے ڈائری بند کر دی۔ اس نے ٹرے پٹکنے والے انداز میں اس کے سامنے رکھی اور اسے گھورنے لگی، جو کالے کپڑوں میں براؤن شال کندھوں پر لیے ہوئے تھا۔ مرحا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ شلوار قمیض پہنتا تھا، پینٹ شرٹ نہیں۔ ٹھوسو اسے، اس سے کہتی وہ واپس پیر پٹک کر اس کے سامنے پر لیکن کچھ فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر اسے پھر ناشتے کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا دروازے پر کوئی ہے۔ نظر تیچھی کر کے دیکھا تو وہاں رضا بابا کھڑے تھے۔ اس کے دیکھنے پر انہوں نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ ناشتہ کر لے۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی جو ایک ہاتھ سے ناشتہ کر رہا تھا اور بار بار اسی ہاتھ سے اپنے کندھوں پر شال ٹھیک کرتا جو سرک رہی تھی۔ ٹرے میں ایک آملیٹ، 2 بریڈ کے سلائس اور جوس کا گلاس تھا جو وہ ایک ہاتھ سے اطمینان سے کھا رہا تھا۔ چہرے پر کوئی جھنجھلاہٹ، کوئی بیزاری نہیں تھی کہ اسے کھانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ وہ بنا اسے دیکھے، بنا جھجک کے ناشتہ کر رہا تھا۔ رضا بابا نے اس کی جھجک دور کر دی تھی اشارہ دے کر، ورنہ وہ لوگوں کے سامنے کم ہی کھا پاتا تھا یا کھا ہی نہیں پاتا تھا۔ کیسے کھا لیتے ہو؟ اس نے حیرت سے اسے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ الحمدللہ، ہاتھ سے۔ اس نے اپنا وہی ہاتھ اس کے سامنے کیا جس سے وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ہوں کہہ کر ہی کہہ سکی۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا اس لیے اٹھا، شال کندھوں سے سرک کر بیڈ پر گرنے والی تھی جو اس نے جلدی سے ٹھیک کر کے ٹرے اٹھایا اور باہر کچن کی طرف چل دیا۔ برتن واپس رکھ کر وہ کمرے میں آیا۔ ہاتھ وہ کچن سے ہی دھو کر آیا تھا، اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، کمرے کے علاوہ کہیں نہیں جاتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں ہی اکتا گئی۔ باہر چلیں؟ خاموشی سے گھبرا کر اس نے یوسف کو مخاطب کیا جس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ واپس آ جائیں گے کچھ دیر میں؟ اس بار اس نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی۔ میں نہیں جاتا باہر، اس بار اس نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ اچھا نہیں لگتا، اس نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا ساتھ، اچھا لگے گا، چلو۔ اس کا جواز رد کرتی کافی بے تکلفی سے بولی۔ نہیں۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر رضامندی کے آثار نہ دے کر وہ پیر پٹک کر کمرے سے باہر چلے گئی۔ آفس کے علاوہ وہ کبھی باہر اکیلی نہیں گئی تھی۔ اگر کام ہوتا تو ہمنا یا عامر کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ ابھی تک ولی آفس سے نہیں آئے تھے، نہ ہی نینا اور عرصہ دیر سے آتی تھی، ہمیشہ رات کو۔ ایسے میں ایک شوہر کے ہوتے ہوئے بھی جس کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی، مرحا کے مطابق وہ بولائی گھوم رہی تھی سارے گھر میں۔ وہ واپس کمرے میں نہیں گئی تھی، یوسف بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ دونوں ہم سفر ہوتے ہوئے بھی اکیلے تھے اور تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ وہ صوفے پر پاؤں اوپر رکھے بیٹھی تھی، سامنے ٹی وی چل رہا تھا اس کے، لیکن اس کا دھیان نہیں تھا اس پر۔ جوڑے سے آدھے بال نکل کر پشت پر پڑے تھے، چہرے پر بیزاری۔ خوبصورت تو وہ تھی، وہ بھی اس سے زیادہ، پھر تو اس کا حق بنتا تھا اسے ٹھکرانے کا۔ اسے دیکھتا وہ سوچ رہا تھا جانے کیا اس کے دل میں سمایا کہ وہ اس کے پاس آیا اور سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اب چلیں گی؟ کہاں؟ اس نے خفکی سے نظریں اٹھائے، اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خفکی بہت بھلی لگی تھی اس کو۔ باہر؟ اس نے نظریں جھکائیں۔ نہیں، میرا موڈ نہیں۔ اس نے تڑق کر انکار کر دیا اور اس کے ہی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا قد یوسف کے برابر ہی تھا، بس کچھ فرق تھا کہ وہ اس کے پیشانی تک آتی تھی۔ چل لینا۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اسے دیکھتا وہ کوئی گستاخی کر بیٹھے جس پر وہ اسے غلط سمجھے۔ مرحا نے دونوں کے بیچ ایک دیوار بنا دی تھی۔ اوکے، بٹ مرضی میری چلے گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ ایک ہی دن میں وہ اتنی اکتا گئی تھی کہ جلدی واپس آنے کا اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی چلانا آتی ہے؟ اس کے لہجے میں طنز یا تمسخر کچھ نہ تھا، بس سادہ سا سوال تھا۔ ہاں، مگر باہر نہیں چلائی کبھی۔ اسے رضا بابا نے سکھائی تھی، انہوں نے ایک نارمل انسان کی طرح اسے ہر چیز سمجھائی اور سکھائی تھی۔ کبھی اس پر یہ نہیں جتایا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مجھے چلانی آتی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کے مسکرانے پر وہ بھی ہلکا سا مسکرایا۔ اس وقت وہ بھلائے ہوئے تھی کہ وہ اپنے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ تھی۔ رضا بابا سے گاڑی کی چابی لے کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، وہ بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔
پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔